بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم نے سیرت سید الورا کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ دوبارہ جھگڑے کی کیا وجہ بنی؟ بہرحال کھدائی کا کام جاری رہا۔ آخر جب کنویں کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر جھگڑا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگے، عبد المطلب، یہ کنواں صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی حق ہے۔ نہیں، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کنواں صرف میرا ہوگا، میں اس میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو معقول تھی، حکم صرف عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا، مگر ہر درمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے لگے، ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ورنہ ہم آپ کو بھی نہیں کھودنے دیں گے اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، اس لیے جواب دیا، تم جسے چاہتے ہو اپنا جج مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے روبرو پیش کریں گے، پھر اس نے جو بھی فیصلہ کیا سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا، ہم سعد بن حزیم قبیلہ کی کاہنہ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ کاہنہ شام کی رہنے والی تھی، اس لیے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند حامی اور فریق مخالف کے متعدد افراد تیاری کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا سفر جاری تھا کہ سفر کے دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی شاندار عظمت کا ظہور ہوا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیا صحرا ہوا کرتے تھے، جن میں تا حد نظر کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریق مخالف سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی موجود تھا، مگر ان سنگ دلوں نے دینا گوارا نہ کیا۔ کہنے لگے، اگر ہم اپنا پانی تم لوگوں کو پینے کے لیے دے دیں تو پھر ہم کیا پئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تا حد نظر کوئی آبادی بھی نہ تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچ رہنے کی کوئی صورت نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے کیوں نہ یہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جائے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ما ترونا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم تو آپ کے تابع ہیں، انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی وہی ہماری۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود لے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے۔ جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرے زندہ ساتھی اس پر مٹی ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے بے غور و کفن پڑے رہنے سے تو یہ صورت بہرحال بہتر ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے، سب نے کہا، ہمیں آپ سے مکمل اتفاق ہے۔ چنانچہ سب گڑھے کھود کر ان میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ فریق مخالف کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر ان کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ کچھ دیر اسی طرح گڑھوں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بدل گئی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، واللہ، یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا درجے کی کمزوری ہے۔ ہمیں بہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جدوجہد کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی سے نواز ہی دے۔ ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت، اس لکودک صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے ورفتہ ہو کر نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے۔ پھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ بعد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی پانی نہیں دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گھڑے میں جا بیٹھے تھے، اور اندازہ کیجئے فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا کہ کسی قسم کی طنز و تشنیع کیے بغیر ان سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عمدہ پانی اور وافر پانی عطا فرما دیا ہے، تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظرفی اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی کا موازنہ کیا تو انتہائی ندامت محسوس کی۔ کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے، واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا ان الذی سقاک الماء بہذہ الفلاۃ لہو الذی سقاک زمزم۔ خدا کی قسم آئندہ ہم آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔